السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہر کے بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، اور یہ مہینہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کریم، یہ رحیم، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ میلاد النبی یعنی سرکار کی آمد، سرکار کے میلاد کا مہینہ ہے، جو تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھو، ہم یہاں تک کہ اپنی اولادوں کے لیے بھی میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تو سرکار کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے جتنے خوشیاں منائیں وہ کم ہیں۔ بہرحال آپ تمام امتی کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہر کے دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی بجا واقف ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ حالانکہ دیش میں اتنی ادھم مچی ہوئی ہے، اتنا بوچھال آیا ہوا ہے، اس کے باوجود میں دیش کے باہر کی آپ لوگوں کو خبر سناؤں گا۔ جس طریقے سے جو چل رہا ہے ابھی، جو فلسطین کا ایشو تو ہمارے لیے سر درد بھی بنے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ باعث فخر ہے ہمارے لیے، باعث حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کامیابی و کامرانی جس سے ہم کو نواز رہے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال جو میٹنگ تھی وہ میٹنگ تو ختم ہو چکی ہے، حالانکہ دو جگہ پہ یہ میٹنگ بھی ہے، ایک کویت، دوسرا قطر۔ اس میں سعودی عرب کو باہر رکھا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو اور ساتھ ساتھ دبئی کو بھی، یہ دو ایسے نجیزے ہیں، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ آستین کے سانپ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ لوگ وہ رول لگا کرتے ہیں، اس لیے نہ تو ان کی بات کی کوئی اہمیت رہتی، اگرچہ وہ میٹنگ میں بیٹھے بھی اگرچہ تو خاموش رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی طرف سے نہ اختلاف ظاہر کرتے ہیں، نہ مذمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فلسطینی بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ معصوم بچوں کا کیا قصور رہتا ہے، جبکہ بڑوں کا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح۔ معصوم بچوں کا جس کی عمر 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، سال، 1.5 سال رہتی ہے، ان کا کیا قصور رہتا ہے؟ ان کا قصور یہی ہے کہ وہ ایک فلسطینی ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک عرب ہے، لیکن ان کے سینے پہ کون سا بال ہے جو ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ انہوں ایسے کون سی اس کے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تکلیف ہرگز نہیں ہوتی؟ نہ انہوں کبھی مذمت کرے، نہ مخالفت ظاہر کرے۔ خیر، انہوں کرنے نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ترکی کے رجب طیب اردگان ان معاملوں میں بہت آتے تھے، لیکن یہ وقت ہم نے دیکھا ان 4-5 مہینوں میں انہوں نے اپنا منہ تک نہیں کھولا تھا۔ بعد میں وہاں کی پبلک نے جو مذمت کی، ان کے خلاف نعرے بازی کی، ان کے خلاف جو مظاہرے کیے گئے، اپنی کرسی کے ڈر سے ان کو سامنے آنا پڑا اور تائید کھل کر کرے ہو۔ ایران کی، یمن کی، سمجھے، ایران کی بھی، یمن کی بھی، اور معلوم ہے آپ کو ہمو کی بھی۔ ہمو کسے کہا جاتا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اس کا نام لینا بھی ان کو پسند نہیں ہے، تو اسی لیے ہمو کہا جاتا ہے۔ ہمو جو گھس کے دے رہے ہیں نا، وہ بھی ایک قابل فخر ہے، کیونکہ انہوں تو اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ لیکن ابھی جس طریقے سے سیز فائر کیا گیا، اور اب کافی ٹائم سے، یعنی تقریباً ان 23-24 دن سے ویسی کوئی حرکت دو طرف سے بھی نہیں ہوئی، اور جبکہ غزہ کو بھی، رفح کو بھی یہ لوگ پوری طریقے سے خالی کر چکے ہیں۔
اور جو معاہدہ طے پایا ہے، معاہدے میں صاف لکھا گیا ہے کہ انو زندگی میں ان کی کبھی ایسی فلسطینیوں کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی زبان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہاں سے بولتے ہیں باہر نکل کے اپنی حرکتیں کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی لیے جو کچھ بھی لکھت پڑھت ہوئی ہے، جس میں ایران، کویت، قطر، یمن اور یہاں تک کہ جبکہ کام کوریا کا یا رشیا کا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ انسانیت کے مد نظر، ان کا ضمیر زندہ ہے، ان کا ضمیر زندہ ہے، وہ انسانیت کے مد نظر انہوں نے فلسطین کی تائید بھی کی، فلسطین کی سپورٹ بھی کی، فلسطین کی حمایت بھی کی، اور جتنا ہو سکتا ایران کو خالی زبانی ورک نہیں، وعدے نہیں، بلکہ وہ سامان جو ضرورت پڑتی ہے استعمال کرنے کے لیے وہ سارے چیزیں دیے ہیں انہوں نے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایسے چیزیں کوریا نے دی، رشیا نے دی، جو کبھی ایران سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پیمانے پہ اس طریقے کی مدد اس کو پہنچائی جائے گی۔ اب انہوں کون سے بھی مقصد سے دو، انہوں کون سے بھی ارادے سے دو، ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ارادہ تھا، جس طریقے سے رشیا کو تباہ برباد کرنے لگا ہے امریکہ، کوریا کی ایک ہی نظر ہے، ہمیشہ اس نے تیسری آنکھ دکھائی ہے کوریا کو، بھلا کوریا کے ساتھ ویسی حرکت نہیں بھی، جبکہ کوریا اینی ٹائم تیار تھا اس کے ساتھ، کبھی بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے آمدہ بھی تھا، راضی بھی تھا، اور ایسے کئی وارننگیں بھی دیا اس نے، اور کھلے طور پر چیلنج بھی کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ پھر ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں میں فی الوقت یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھوں، اور جو کام ہو رہا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ ہو سکتا ابھی 1 ہفتے سے 10 دن، یعنی تقریباً 23 سے 24 تاریخ کے اندر لاگو بھی ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ جو پیپرز بنے ہیں، پیپرز UNCC یعنی اقوام متحدہ تک گئے ہیں، تاکہ وہاں پہ سائن ہو جائے، وہاں پہ اسٹمپنگ ہو جائے، اور وہ لوگوں کے علم میں آ جائے، تاکہ یہ ناپکار، یہ نجیس، یہ نیچ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے پختہ کارروائی ہو رہی، اور صرف GCC یا OIC نہیں، اس میں UNCC اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل ہے، اس کے پاس یہ سارے چیزیں اور سائنیں اور اسٹمپنگ وغیرہ وہیں پہ ہوگی، اسی لیے 23 سے 24 تاریخ کو یہ رسمی طور سے فیصلہ ہو جائے گا، جو فلسطین کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی، اور فلسطین بہت جلد آزاد ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ بر کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔